لاہور سے جی ٹی روڈ پر سفر کرتے ہوئے جب اسلام آباد پہنچتے ہیں تو سب سے پہلے ایک چوک آتا ہے جس کا نام ہے ٹی چوک۔ اس چوک سے سیدھے چلے جائیں تو سیدھے راولپنڈی میں انٹر ہوتے ہیں، رائٹ ہینڈ کے اوپر اسلام آباد، اور یہاں سے یو ٹرن لینے پر دوبارہ روات شہر کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ روات عربی زبان کے لفظ ربات سے نکلا ہے جس کا مطلب پڑاؤ یا سرائے ہے۔ بلند اور طاقتور دیواروں کے حامل سلطان سارنگ خان کے اس خوبصورت دفاعی قلعے کو آج قلعہ روات کہا جاتا ہے، جو کہ 28 کنال پر محیط ہے اور روات شہر کے اندر موجود ہے۔ اس قلعے کی تعمیر 15ویں صدی عیسوی میں کی گئی۔ یہ قلعہ دفاعی اعتبار سے تعمیر کیا گیا جس کا مقصد حملہ آوروں سے اس علاقے کو محفوظ رکھنا تھا۔ اس قلعے نے شیر شاہ سوری اور سلطان سارنگ خان کی بہادری کو دیکھا ہے۔ یہ فوجیوں کی بیرکس، ٹھیک ہے جی، یہ ہے کچھ آگے ہیں اس طرح کر کے، اور باقی یہ ہے کہ یہاں پہ سارنگ خان کے جو 16 بچے ہیں ان کی قبریں بھی ہیں، جو کہ سردار تھا۔ اور اس قلعے کے چاروں طرف دیواروں کے ساتھ بنے تقریباً 97 کمرے مختلف لشکروں کے زیر استعمال رہے، کبھی مہمان نوازی کے لیے اور کبھی جنگجوؤں کے آرام کے لیے۔ مقامی لوگوں کے مطابق قلعے کے درمیان موجود اس عمارت میں کچھ قبریں موجود ہیں جن کے بارے میں تاریخ اور تاریخ دان دونوں خاموش ہیں۔ یہ قلعہ سلطنت دہلی کے مغل حکمرانوں اور گکھڑ سرداروں کی دوستی کی اعلیٰ مثال کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ مغلوں کی اطاعت اور وفاداری ہی تھی جو سلطان سارنگ خان کو شیر شاہ سوری کے سامنے اس قلعے میں لے آئی، اور نتیجہ شیر شاہ سوری کی فتح اور گکھڑوں کے سلطان سارنگ خان کی موت، وہ بھی اپنے 16 بیٹوں سمیت، جو آج بھی اس قلعے میں دفن ہیں۔ اس قلعے کے برابر میں ایک عدد یہ مسجد بھی موجود ہے۔ میرے لیے بڑی ایک حیرانگی تھی، کیونکہ میں نہیں ایکسپیکٹ کرتا تھا کہ پنڈی میں اتنے قریب آپ کو ایک آرکیالوجیکل سائٹ مل جائے گی، اور جو لوگ ہسٹری کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ جگہ بڑی اچھی ہے لرننگ کے پوائنٹ آف ویو سے۔ یہاں پہ آپ کی اس کی آرکیٹیکچر دیکھ سکتے ہیں، اس کو نارملی مغل آرکیٹیکچر کہتے ہیں، یہ جو آرچز بڑی بڑی بنی ہوئی ہیں، اور اسی کی وجہ سے ایک تو یہ کہ ہوادار قسم کی کنسٹرکشن یہاں پہ ہے، اور آپ اس سے اپنے کبھی زندگی میں اپنے گھر شہر اگر آپ نے بنانے ہو تو آپ اپنے ان سے بھی کچھ جو ہے وہ انسپریشن لے سکتے ہیں۔ اور باقی یہ ہے کہ ہسٹوریکلی آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ بھئی یہاں پہ کون لوگ آباد تھے، یہ بیسیکلی ایک سرائے تھی جہاں پہ لوگ، یہ سامنے جو مین جی ٹی روڈ جس کو جرنیلی سڑک کہتے ہیں، اس میں لوگ سرائے سے آتے تھے ٹھہرنے کے لیے بھی، اور اس علاقے کے جو حکمران تھے ان کی فوجیں وغیرہ بھی ادھر یہاں پہ اسٹے کرتی تھیں، اور اٹ از اے گڈ سائٹ ٹو واچ اینڈ گڈ پلیس ٹو لرن اباؤٹ دی ہسٹری۔
آپ یہ بھی دکھا سکتے ہیں سارنگ قبیلے کا سردار کھڑا ہے. کون سا سردار؟ سارنگ قبیلے کا سردار سردار سورنگ سنگھ.